بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ جب کسی نعمت میں کمی محسوس ہو تو اللہ سے کثرت کے ساتھ معافی مانگو، کیونکہ استغفار دل کو بھی پاک کرتا ہے اور رزق میں بھی برکت دیتا ہے۔ ہر انسان کو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی خواہش اور صلاحیت اور تمنا پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ اپنے حق سے دستبردار ہونا بعض اوقات ایسا صدقہ بن جاتا ہے جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور جھگڑوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ غصے کو پی جانا اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور جذبات کو قابو میں لینا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو دلوں میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانیت صرف چند گھروں میں جنم لیتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فرشتہ دیکھا ہے جو باپ کے روپ میں ہمیشہ مجھے سایہ دیتا رہا، خود جلتا رہا مگر مجھے چھاؤں میں رکھا۔ سب سے مضبوط وہ رشتے ہوتے ہیں جہاں ایک دوسرے کے عیب چھپائے جاتے ہیں نہ کہ اچھالے جاتے ہیں۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ تم نے آخرکار اللہ کو جواب دینا ہے۔ دنیا کی ہر محبت عزت کے بغیر بے معنی ہے۔ عزت کے بغیر کوئی تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر اس دنیا میں کوئی ہستی ہے جو ہمیشہ قابل بھروسہ ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تم اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو، وہ تمہیں نوازنے کا سلسلہ کبھی بند نہیں کرے گا۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویوں سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں عزت کی ضرورت ہی نہیں۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت ہے۔ اگر کسی کو اداس پاؤ تو اسے سن لیا کرو، کیونکہ سن لینا بھی محبت اور احساس کا ایک بڑا تحفہ ہے۔ احترام اور محبت اور احساس جب بے غرض ہو تو یہ کمزوری نہیں بلکہ تربیت کی پہچان ہے۔ معافی مانگنا ذلت نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت کو بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے اور دل کی آواز بھی دب جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم پر بھروسہ کریں تو ہمیشہ سچ بولو۔ جس معاشرے میں احسان فراموشی عام ہو وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو لوگ چمچے کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ تم امیر اور طاقتور ہو، صرف ایک نرم دل ہونا کافی ہے۔ اچھا ہم سفر وہی ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوارنے والا ہو۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے جبکہ منافق ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ سے کرو، کیونکہ صدقہ برکت کا ذریعہ ہے اور اس دن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور نیکیوں کا سبب بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دوستی اتنی کرو کہ دوست دل پر سوار ہو جائے، مگر ہم کہتے ہیں کہ دوستی اتنی کرو کہ دشمن کو بھی پیار ہو جائے۔ جس طرح خراب کاغذ انسانی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی طرح ایک برا انسان اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ روح کو کس نے پہچانا ہے؟ دل کی گہرائی کو کس نے دیکھا ہے؟ اللہ ہی وہ ذات ہے جو دلوں کے بھیدوں سے بخوبی واقف ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں دل میں ٹھہر جاتی ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اسے لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، کیونکہ آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: بہتر کوشش اور سچی نیت اور یقین۔ کوشش اپنے دین کے لیے، سچائی اپنے عمل میں، اور یقین صرف اللہ کی ذات پر۔ زندگی کو ایک امانت سمجھ کر گزاریں، کیونکہ ایک دن یہ امانت اپنے اصل مالک کو واپس کرنی ہے۔ زندگی میں جو کچھ بھی کیجیے اللہ کے بھروسے اور اپنے محنت کے زور پر کیجیے، دوسروں کے سہارے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے سستا اور بہترین تحفہ وہ وضو ہے جو نہ صرف وائرس سے بچاتا ہے
بلکہ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ غصے کے وقت رک جائیے اور غلطی کے وقت جھک جائیے، زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی۔ ماں باپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں مشورہ دینے والا کوئی نہیں ملتا۔ اگر ماں نہ ہو تو ممتا کا حق کون ادا کرے گا؟ اگر باپ نہ ہو تو وفا کون نبھائے گا؟ اے پروردگار اللہ، ہر ماں کو ہمیشہ سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعائیں کون کرے گا؟ فقر آخرت وہ نعمت ہے جو انسان کو ہر جگہ اور ہر شے سے محفوظ رکھتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ کتا اور سور ہمیشہ حرام رہیں گے، لیکن حلال جانور بھی جب حرام مال سے خریدے جائیں تو وہ بھی انسان کے لیے بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اگر اسی طرح زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی آسان ہو جائے۔ یہ مطلبی زمانہ نفرتوں کا قہر ہے۔ یہ دنیا دیکھنے میں شہد دکھاتی ہے مگر پلاتی زہر ہے۔ جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار بنتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ زیادہ سخی وہ ہے جو اس شخص پر سخاوت کرے جس سے کسی کو امید نہ ہو۔ اچھے لوگ ہمیشہ اچھی نیت رکھتے ہیں، اور یہی خلوص ان کے اعمال کو سنوار دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کام کو سنوار دیتا ہے تو پھر کوئی مخلوق اس کو بگاڑ نہیں سکتی۔ وقت اور موسم اور لوگ تینوں ایک جیسے ہیں، یہ کب اور کہاں بدل جائیں کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ بھائی ایک ایسا مضبوط سہارا ہے جو ضرورت کے وقت ہمیشہ ساتھ کھڑا رہتا ہے اور گرنے نہیں دیتا۔ پریشانی کے وقت میں بھائی ہمت دیتا ہے، اور مصیبت کے وقت میں عملی طور پر ساتھ نبھاتا ہے۔ بہترین بھائی وہ ہیں جو سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہیں، اور بھائی کو اچھے کام کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، لیکن جب خود مشکل میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ آزمائش اللہ کے محبوب بندے پر آتی ہے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور محبت سے نبھائی، کیونکہ آخرکار سب نے ایک دن دنیا چھوڑ جانا ہے۔ جب انسان رخصت ہوتا ہے تو پیچھے صرف یادیں اور حسرتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ عبادت ضرور کیجیے مگر ساتھ ہی دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیے، ورنہ عبادت کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ صدقہ کیجیے مگر اس پر احسان جتلا کر نیکی کو ضائع مت کیجیے۔ باپ اولاد کے لیے ایک ڈھال ہے جو کبھی اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوتا۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی اپنے خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون سے چلاتا ہے۔ والد چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتا ہے۔ وقت ایک عجیب شے ہے، یہ کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، یہ نہ کسی کے دکھ پر ترس کھاتا ہے، بس بہتا جاتا ہے۔ ہم انسان اپنی خوشیوں اور غموں سمیت وقت کے ساتھ بہتے رہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ یادیں بنا جاتے ہیں اور کچھ صرف یاد رہ جاتے ہیں۔ پھول گواہ ہیں کہ اکثر وہی لوگ توڑے جاتے ہیں جو اندر سے اچھے اور نیک ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ سوچ اپنے دل میں رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، اور اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک قبر کئی برسوں سے ویران ہے، یہ منظر ہمیں موت اور فنا کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں خود پر خود ہی بند کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم حقیقت کا سامنا کر سکیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور وقتی خوشیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار اپنے آپ کو حقیقت کے روبرو کر دے۔ اصل بات توفیق کی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے اور فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ اکثر زندگی میں کچھ لوگ ہمیں ایسے ملتی ہیں جو ہماری قدر نہیں کرتے، ہمیں ہر جگہ پر جھکانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اور اگر لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے تو یہ 20 سادہ طریقے لازمی اختیار کریں۔ وہ لوگ جو نظر انداز کرتے تھے وہ احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نمبر 1، خود کو قابل عزت بنائیں۔ عزت کبھی مانگی نہیں جاتی بلکہ کمائی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو اپنی زندگی میں وہ کردار اور وہ عادتیں اور وہ رویے پیدا کریں جو آپ کو عزت کے لائق بنائیں۔
خودداری اور شائستگی اور سچائی انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں لوگ خود باخود جھک کر بات کرتے ہیں۔ نمبر 2، خاموشی کو ہتھیار بنائیں۔ جو لوگ آپ کی بات کی قدر نہیں کرتے، ان کے سامنے اپنی بات بار بار دہرانا اپنے وقت کم کرنا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی وہ جواب دیتی ہے جو ہزار الفاظ نہیں دے سکتے۔ خاموشی انسان کی شان اور برداشت اور اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ نمبر 3، اپنی حدیں واضح کریں۔ ہر تعلق میں ایک دائرہ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ دوست ہو اور رشتہ دار ہو اور ساتھی۔ اگر آپ اپنی حدود واضح نہیں کرتے تو لوگ آپ کی عزت پر قدم رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی جگہ اور اپنی عزت کا احساس دلانے کے لیے نہیں کہنا سیکھیں۔ نمبر 4، خود کو دوسروں کا محتاج نہ بنائیں۔ جو شخص دوسروں پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرتا ہے وہ اپنی عزت خود کم کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، اپنی کامیابی کے راستے خود بنائیں۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو کسی کی مدد کے بغیر کامیاب ہونا آتا ہے تو وہ آپ کا احترام کریں گے۔ نمبر 5، حد سے زیادہ نرمی ترک کریں۔ ہر جگہ نرم دل ہونا اچھی بات ہے، مگر ضرورت سے زیادہ نرمی بعض اوقات کمزوری بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے اپنے لہجے میں نرمی کے ساتھ ساتھ وقار بھی رکھیں تاکہ آپ کی عزت برقرار رہے۔ نمبر 6، اپنی خاموشی میں طاقت رکھیں۔ جو لوگ آپ کو نظر انداز کرتے ہیں ان کے سامنے آپ کا غصہ اور وضاحت کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ وہاں صرف خاموشی ہی سب سے بڑا جواب ہے۔ ایسی خاموشی جو عزت سے بھری ہو بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ نمبر 7، خود پر اعتماد پیدا کریں۔ جب آپ اپنے فیصلوں اور اپنی باتوں اور اپنی موجودگی پر اعتماد رکھتے ہیں تو لوگ بھی آپ پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ خود اعتمادی وہ روشنی ہے جو دوسروں کو آپ کی عزت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ 8، اپنے کام سے پہچان بنائیں۔ دنیا الفاظ سے نہیں کام سے متاثر ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو اپنے کام میں وہ معیار پیدا کریں کہ آپ کا نام خود بولے۔ کامیابی ہمیشہ عزت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ نمبر 9، بے وقت لوگوں کو اہمیت نہ دیں۔ کچھ لوگ آپ کی بے عزتی اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ ان کی طرف توجہ دیں، لیکن جب آپ انہیں مکمل نظر انداز کرتے ہیں تو ان کا غرور خود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں جگہ دینا لازمی نہیں ہوتا۔ نمبر 10، اپنی غیرت کو زندہ رکھیں۔ غیرت صرف مردانگی نہیں بلکہ انسانیت کی علامت ہے۔ جو انسان اپنی عزت کے خلاف بات سن کر خاموش رہتا ہے وہ خود اپنی قدر ختم کر دیتا ہے۔ اپنی غیرت کو ہمیشہ زندہ رکھیں تاکہ لوگ آپ کے سامنے حد میں رہیں۔ نمبر 11، اپنی رائے کی قدر کریں۔ اگر آپ اپنی بات کو خود سنجیدگی سے نہیں لیتے تو دوسرا کیوں لے گا؟ اپنی رائے پر اعتماد رکھیں چاہے سب مخالف ہوں۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ اپنے موقف پر ثابت قدم ہیں تو وہ آپ کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیں گے۔ نمبر 12، اپنی کمزوری کسی پر ظاہر نہ کریں۔ دنیا میں سب آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ جو لوگ آپ کی کمزوری جان لیتے ہیں وہی ایک دن آپ کے خلاف اسے ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے دکھ اور اپنی کمزوریاں اور اپنے خوف صرف رب کے سامنے بیان کریں، انسانوں کے سامنے نہیں۔ نمبر 13، حد سے زیادہ قربت نہ رکھیں۔ بہت زیادہ قربت اکثر احترام کو ختم کر دیتی ہے۔ جب لوگ آپ کے اندر کی ہر بات جان لیتے ہیں تو ان کے دل سے آپ کے لیے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ کچھ فاصلے ہمیشہ وقار کو زندہ رکھتا ہے۔ نمبر 14، جواب دینا سیکھیں، جھکنا نہیں۔ عزت کے معاملے میں خاموشی اچھی ہے مگر ذلت کے سامنے جھکنا گناہ ہے۔ جو لوگ بار بار آپ کی توہین کریں انہیں شائستگی سے مگر مضبوط جواب دیں تاکہ وہ جان لیں کہ آپ نرم ہیں مگر کمزور نہیں۔ نمبر 15، خود سے محبت کریں۔ جو شخص خود کو اہم نہیں سمجھتا دنیا بھی اسے غیر اہم سمجھتی ہے۔ اپنے آپ کو وقت دیں اور اپنی شخصیت کو سنواریں۔ اپنے دل کی قدر کریں۔ جب آپ خود سے محبت کرنا سیکھ جاتے ہیں
تو لوگ بھی اب سے بہتر رویہ اختیار کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 16، ہر جگہ خود کو ثابت نہ کریں۔ ہر جگہ اپنی صفائی دینا اور خود کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا اپنی عزت گھٹانے کے مترادف ہے۔ بعض لوگوں کو وضاحت نہیں بلکہ آپ کی بے عزتی چاہیے ہوتی ہے، انہیں جواب وقت دے دیتا ہے۔ نمبر 17، اپنی ترجیحات طے کریں۔ ہر شخص آپ کی زندگی کا مرکز نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ آپ کو اہم نہیں سمجھتے ان کے لیے خود کو قربان کرنا سراسر نقصان ہے۔ اپنی زندگی ان لوگوں پر خرچ کریں جو آپ کی قدر کرتے ہیں۔ نمبر 18، وقت کو اپنا محافظ بنائیں۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو آج آپ کی بے عزتی کرتے ہیں کل آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہوں گے اگر آپ صبر اور وقار سے چلتے رہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، وقت سب سے بڑا استاد ہے۔ نمبر 19، عزت مانگنے کے بجائے اپنے رویے سے کمائیں۔ عزت زبردستی نہیں ملتی بلکہ انسان کا کردار، سچائی اور اخلاق اسے کماتا ہے۔ جب آپ کا رویہ دوسروں سے بہتر ہوگا تو وہ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نمبر 20، رب پر بھروسہ رکھیں۔ انسان اگر اللہ پر بھروسہ رکھے اور نیت صاف رکھے تو وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اللہ خود ایسے لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے جن کے دل میں خودداری اور ایمان ہوتا ہے۔ جس دل میں دعا کی طاقت ہو وہاں مایوسی کا سایہ نہیں ٹھہرتا، کیونکہ دعا اللہ کی مدد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، کتنے خطاکار ہیں، لیکن ہمیں صرف اتنا یقین ہے کہ تیری رحمت اور بخشش ہر چیز سے بڑی ہے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کے ذخیرے کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھر دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری ہر مشکل آسان کرے، اللہ ہماری ہر جائز خواہش پوری کرے، ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دے اور ہمیں حج کی سعادت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔